بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 69۔ اس درس میں ہم سابقہ درس میں جو بحث چل رہی تھی کہ اگر خیار کے زمانے میں حیوان میں عیب پیدا ہو جائے تو آیا اس حیوان کو ہم اس اصل خیار یا خیار شرط کے ساتھ واپس کر سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، یا اسی طرح خیار عیب کے ساتھ بھی اس کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات تھی کہ اس میں فرمایا تھا کہ اصل خیار چاہے وہ خیار حیوان ہو یا خیار شرط ہو اس کے ساتھ رد کیا جائے گا، اور شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقرب یہ ہے کہ عیب کے ذریعے بھی یعنی خیار عیب کے ساتھ بھی اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس میں محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کو خیار عیب کے ساتھ بھی رد کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں فرماتے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو صرف اصل خیار کے ذریعے ہی رد کیا جائے گا۔ خلاصۃ الدرس فرماتے ہیں وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم فی الدرس، اس مسئلے میں کہ آیا اگر زمانہ خیار میں حیوان میں عیب پیدا ہو جائے تو کیا اس کو مشتری اس اصل خیار کے ذریعے رد کر سکتا ہے یا خیار عیب کے ذریعے بھی اس کو رد کر سکتا ہے؟ تو شہید اول نے فرمایا تھا کہ دونوں کے ذریعے اس کو رد کر سکتا ہے، یعنی خیار عیب کے ساتھ بھی اور اصل خیار کے ساتھ بھی رد کر سکتا ہے، لیکن ان کا نظریہ مختلف ہے۔ محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر زمانہ خیار میں وہ عیب پیدا ہوا ہے تو مشتری صرف اصل خیار کے ساتھ ہی رد کر سکتا ہے۔ وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم فی الدرس، نجم الدین ابو القاسم جن کو فاضل کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے درس میں کہا ہے کہ لا یرد الا بالخیار، کہ رد نہیں کرے گا مشتری اس حیوان کو مگر خیار کے ساتھ، یعنی خیار اصل کے ساتھ۔ تو ان کے نزدیک خیار عیب کے ساتھ رد نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محقق حلی کا یہ جو نظریہ ہے، یہ جو انہوں نے اپنے درس میں بیان کیا ہے، یہی ان کا نظریہ ان کی کتاب شرع میں موجود ان کے حکم کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے کتاب شرع میں یہ فرمایا ہے کہ اگر ان 3 دنوں میں یعنی جو خیار حیوان کے، چونکہ یہاں پر ثلاثہ ذکر کر کے ظاہراً انہوں نے صرف خیار حیوان کا ذکر کیا ہے، لیکن بات جو ہے وہ دونوں کو شامل ہے، چاہے خیار حیوان ہو یا شرط ہو۔ ان 3 دنوں میں اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو شرع میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ عیب جو 3 دنوں میں ہوگا، وہ خیار حیوان والے 3 دن اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے تو من مال البائع، تو یہ عیب کس سے ہوگا؟ یہ جو حادث ہوگا یہ بیع کے مال سے ہے، یعنی گویا کہ بیع چونکہ خیار کے زمانہ میں اس مبیع کا، حیوان کا ضامن ہے، اس کی ضمانت میں ہے، تو یہ اس کے مال سے ہے۔ لیکن بلا فاصلہ اس کے بعد فرماتے ہیں
کہ وہ اس میں عرش نہیں لے سکتا ہے، یعنی جب عیب مال بے سے ہے تو وقضا ما حکم بعدم العرش فیہا، یعنی اسی میں کتاب شرائع میں ہی فرماتے ہیں کہ یہ عیب اس مال بے سے ہے، اور فرماتے ہیں حکم لگاتے ہیں کہ یہ عرش اس میں نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ محقق کحلی کا جو درس والا فتویٰ ہے، حکم ہے، وہ اس کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے درس میں کیا فرمایا کہ مشتری رد نہیں کر سکتا مگر خیار اصل کے ساتھ۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مشتری صرف خیار اصل کو استعمال کر سکتا ہے اس حیوان کو واپس کرنے کے لیے۔ شرع میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن کے دوران عیب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بیع کے مال سے ہے۔ اب بیع کے مال سے ہے اور ادھر ساتھ ہی یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ اس میں عرش نہیں لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جب خیار ہے عیب جب اس مال بیع سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وہ اس عیب کے بدلے میں عرش لے گا یا اس مبیع کو رد کرے گا اور اپنی ثمن واپس لے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا فرما دیا کہ عرش نہیں لے سکتا ہے۔ جب عرش نہیں لے سکتا ہے تو باقی کیا بچا کہ صرف معاملے کو رد کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کتاب شرع میں کہ اس عیب کی وجہ سے وہ مبیع کو رد کرے گا۔ شرع میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر عیب پیدا ہو جائے 3 دنوں میں، وہ مال بیع سے ہے چونکہ بیع کی ضمانت میں تھا، اور اسی طرح فرماتے ہیں حکم لگاتے ہیں کہ عرش اس میں نہیں ہے۔ جب عرش نہیں ہے تو حکم کیا ہوگا کہ اس کو رد، بچتا بھی یہی ہے کہ صرف رد کرے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو رد کرے گا عیب کی وجہ سے۔ اب یہاں فرمایا تھا کہ اگر زمانہ خیار میں عیب پیدا ہو جائے تو مشتری رد نہیں کر سکتا مگر اصل خیار کے ساتھ۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رد کر سکتا ہے عیب کے ساتھ، چونکہ عرش تو نہیں لے سکتا۔ تو بس اس قول جو درس میں ان کے سنا گیا ہے اور یہ جو کتاب شرع میں ذکر ہے، اس کے اندر منافات ہے۔ ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ خیار عیب کو استعمال نہیں کر سکتا اور رد کرے گا خیار اصل کے ساتھ۔ یہاں پر فرما رہے ہیں عرش نہیں لے سکتا بلکہ اس عیب کی وجہ سے اس کو کیا کرے گا، رد کرے گا۔ پس وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم فی الدرس، نجم الدین فاضل نجم الدین ابو القاسم نے اپنے درس میں فرمایا کہ لا یردو الا بالخیار، کہ مشتری رد نہیں کرے گا مگر خیار کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ فرمائش ان کی ہوا ینافی حکمہ فی الشرع، یہ منافات رکھتی ہے مصنف کے اس حکم کے ساتھ جو شرائع میں ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا بِأَنَّ الْحَدَثَ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ مَالِ الْبَيْعِ، جو عیب پیدا ہوا ہے 3 دن کے اندر وہ بیع کے مال سے ہے۔ وَقَضَى مَعَ حُکْمِهِ، اور ساتھ یہ بھی حکم لگایا ہے بِعَدَمِ الْعَرْشِ فِيهِ، اس عیب کی صورت میں اس مال میں عرش نہیں لے سکتا ہے۔ عرش نہیں ہے تو بس نتیجہ کیا ہے کہ رد ہی کر سکتا ہے اس عیب کے ساتھ۔ وقال الفاضل نجم الدین ابو القاسم، فرمایا ہے فاضل نے، فاضل علماء سابق میں سے 2 ہستیوں کو ہی کہا جاتا تھا، ایک محقق حلی کو اور دوسرا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دونوں کے لیے فاضلان بھی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو قال الفاضل نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید رحمہ اللہ، فرمایا ہے فاضل نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ معروف محقق حلی نے فی الدرس سے اپنے درس میں علامہ نقل عنہ، اس کی بنیاد پر جو ان سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ عبارت شہید ثانی نے اضافہ کیا اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ مصنف نے خود ان کے درس سے نہیں سنا ہے، کیونکہ شہید اول کا زمانہ محقق حلی کے زمانے کے بعد کا ہے، انہوں نے ان کے زمانے کو درک نہیں کیا ہے، تو وہ اس لیے فرما رہے ہیں علامہ نقل عنہ، اس کی بنیاد پر جو ان سے نقل کیا گیا ہے۔ پس کیا فرمایا ہے انہوں نے، لا یردو الا بالخیار، رد نہیں کرے گا مشتری
الا بالخیار مگر خیار اصل کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ فرمائش ہوا ینافی حکمہ فی الشرائع، یہ منافات رکھتی ہے مصنف کے اس حکم کے ساتھ جو شرائع میں موجود ہے، کتاب و شرائع میں، کہ بِأَنَّ الْحَدَثَ الْمُوجِبَ لِنَقْصِ الْحَيْوَانِ فِي الثَّلَاثَةِ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ۔ کیا فرماتے ہیں شرائع میں کہ وہ عیب جو پایا گیا ہے، یعنی حادث ہوا ہے، الموجبہ جو موجب بن رہا ہے حیوان کے نقص کا 3 دن کے اندر، من مال البیع تو یہ بیع کے مال سے ہوگا، وَقَضَى التَّلَف اور اسی طرح اگر تلف ہو جاتا ہے تو بھی یہ بیع کے مال سے ہے، مَعَ حُکْمِهِ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِلَا فَاصِلٍ ساتھ اس کے کہ مصنف نے حکم لگایا ہے، یعنی اس حکم کے ساتھ اس میں اس کے بعد بلا فاصلے نہیں بغیر فاصلے کے، یہ کہنے کے بعد خود محقق نے بلا فاصلہ یہ حکم لگایا ہے۔ کیا حکم لگایا ہے؟ بعدم العرش فیہ، کہ اس میں یعنی اس کے لیے عرش نہیں ہے، یعنی اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے 3 دن کے اندر تو یہ مال بیع سے ہے، لیکن بیع اس کے بدلے میں عرش نہیں لے سکتا۔ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ كَالْجُمْلَةِ لَازِمَهُ الْحُكْمُ بِالْعَرْشِ۔ کہتے ہیں جب ایسا تھا، یعنی یہ منافات اب بتا رہے ہیں کہ جب اِذَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ، جب یہ عیب مضمون تھا بیع کے اوپر، بیع کی ضمانت میں تھا، کالجملۃ جیسا کہ پوری مبی، جیسا کہ مکمل حیوان بیع کی ضمانت میں ہوتا ہے، ضمانہ خیار میں، تو یہ عیب بھی کیا تھا؟ مضمون تھا۔ جب یہ اس کی ضمانت میں تھا تو لازمہ محقق کے لیے لازم تھا الحکم بالعرش، تو وہ حکم لگاتے اس کا عرش کے ساتھ، یعنی یا تو یہ عرش لے سکتا ہے، اذ لا معنی لکون الجزء مضمونا الا ثبوت عرشی، کیونکہ اس کا کوئی معنی یہ نہیں ہے کہ جز جو ہے مضمون ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کا عرش اس کے لیے ثابت ہے۔ اذ لا معنی نہیں ہے لکون الجزء مضمونا، جز کے مضمون ہونے کا معنی نہیں ہے، الا مگر یہ ہے کہ ثبوت عرش ہی، کہ اس کے لیے اس کا عرش ثابت ہے۔ بس مصنف محقق کیا حکم لگاتے کہ اس کے لیے یا تو عرش کا حکم لگاتے ہیں، کیوں؟ لأن العرش عوض الجزء الفائت، چونکہ عرش جو ہے وہ عوض ہے اس جز کا جو فوت ہو چکی ہے۔ یا تو یہ حکم لگاتے کہ عرش لے سکتا ہے، اب التخییر بینہ و بین الرد، یا حکم لگاتے کہ مشتری کو خیار ہے عرش اور رد کے درمیان، چاہے تو اس کے عرش لے لے چاہے تو اسے رد کر دے۔ کما ان زمان الجملۃ یقتضی الرجوع بمجموع عوضها، جیسا کہ جملہ یعنی پوری مبی کی زمان کا اقتضا کیا ہوتا ہے کہ وہ رجوع کرے تمام عوض میں، یعنی وہ جو ثمن دے چکا ہے پوری کی پوری ثمن اس سے لے، وہو ثمن، اور وہ مجموع عوض کیا ہے؟ ثمن ہے۔ پس جس طرح پوری کی ضمانت کا اقتضا یہ ہے کہ پورا عوض اس کا لے، تو جز کا عوض کا بھی یعنی جز کی ضمانت کا بھی اقتضا یہ ہے کہ اس سے اس کا عرش لے۔ پس ان زمان الجملہ کما ان زمان الجملہ، جیسا کہ جملہ کی زمان اقتضا کرتی ہے الرجوع بمجموع عوضها، کہ وہ رجوع کرے مجموع عوض کی، اور وہ وہو ثمن، اور وہ کیا ہے؟ ثمن ہے۔ تو بس یہاں پر اب منافات کیسے ہوئی؟ ایک طرف مصنف نے کہا ہے، اپنے محقق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اپنے درس میں کہ یہ صرف اصل خیار کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ رد کر سکتا ہے، اور ادھر سے کتاب و شرائع میں فرماتے ہیں کہ اگر عیب ظاہر ہو جائے تو وہ بیع کے مال سے ہے، لیکن مشتری کے لیے عرش نہیں ہے۔ جب عرش نہیں ہے تو باقی کیا بچتا ہے؟ یعنی وہ رد کر سکتا ہے، اور رد کس کے ذریعے کرے گا؟ اسی عیب کے ذریعے کرے گا۔ تو اب کتاب میں فرما رہے ہیں کہ رد کر سکتا ہے عیب کے ساتھ، اور درس میں فرما رہے ہیں کہ وہ رد نہیں کر سکتا ہے عیب کے ساتھ، بلکہ خیار اصل کے ساتھ رد کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی اس گفتگو اور حکم میں کیا ہے؟ منافات ہے۔
اب شہید ثانی کی نظر کیا ہے؟ پر فرماتے ہیں والاقوى التخیر بین الرد والعرش کالمتقدم۔ اقوى یہ ہے کہ یہاں پر بھی مشتری کو خیار ہے رد اور عرش کے درمیان، کالمتقدم جیسا کہ اگر عیب بے پر مقدم ہوتا تو، یعنی اگر بے سے پہلے عیب ہو، جب انہوں نے عقد کیا تو مبیع میں عیب تھا لیکن مشتری کو پتہ نہ چلا، بعد میں جب دیکھا تو اس میں عیب ہے، تو اب یہاں پر اس کے لیے خیار عیب ثابت ہے، اگر مشتری چاہے تو اس خیار عیب کے ذریعے اس کو رد کر سکتا ہے۔ تو پس شہید فرماتے ہیں اقوى یہ ہے کہ یہاں پر بھی رد اور عرش کے درمیان اسے خیار ہونا چاہیے کالمتقدم، جیسا کہ عیب متقدم کے ساتھ اس کو اختیار ہوتا ہے۔ لاشتراکہما فی ضمان البائع، چونکہ دونوں عیب متقدم بھی اور وہ عیب جو زمانہ خیار میں ہو، دونوں شریک ہیں اس چیز میں کہ بیع ان کا ضامن ہے، کہ دونوں وہ بیع کی ضمانت میں ہیں، وعدم المانیت من الرد، اور دوسرا یہ رد میں بھی مانع نہ ہونے میں شریک ہیں، یعنی یہ عیب چاہے عیب متقدم ہو یا بعد میں زمانہ خیار میں پایا جانے والا عیب، یہ دونوں اس چیز میں بھی شریک ہیں کہ یہ مانع نہیں ہے رد سے۔ اور دوسرا یہ قول شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں، یہی قول محقق اہلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نجیب الدین بن نما سے بھی نقل ہوا، وہ المنقول عن شیخ نجیب الدین بن نما، اور یہی قول جو ہے منقول ہوا ہے ان کے استاد نجیب الدین بن نما سے۔ اب یہ بات ختم ہوئی، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ حُدُوثُ الْعَيْبِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مَنَعَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ السَّابِقِ۔ وَلَوْ كَانَ حُدُوثُ الْعَيْبِ کہتے ہیں اگر عیب کا حادث ہونا 3 دن کے بعد ہو، یعنی خیار حیوان 3 دن میں ہوتا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو خیار مشتری کے لیے ہے۔ اب ایک عیب پہلے تھا مثلا 3 دن کے اندر، اور اب 3 دن کے بعد ایک دوسرا عیب جو ہے حادث ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں معنی الرد، یہاں پر رد مانے ہو جائے گی عیب سابق کے ساتھ، یعنی اب اس پچھلا جو 3 دن کے اندر والا عیب تھا اس کے ذریعے آپ یہ رد نہیں کی جا سکتی مبیع، کیوں؟ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَى الْبَيْعِ، چونکہ یہ عیب جو بعد والا ہے یہ بیع کی ضمانت میں نہیں تھا، مع تغیر المبیع، ساتھ اس کے کہ مبیع متغیر ہو چکی ہے، اور اس صورت میں رد کر سکتے تھے اگر مبیع اسی حالت میں ہو۔ تو اب جب یہ عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو یہ بیع کی ضمانت میں نہیں ہے، لہذا اس عیب کے ساتھ رد نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّ رَدَّهُ مَشْرُوطٌ بِبَقَائِهِ عَلَى مَا كَانَ، اب اس مبیع کے رد کی شرط یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں ہو جس پر وہ تھی، فَيَثْبُتُ فِي السَّابِقِ الْعَرْشُ خَاصَةً، تو اب یہاں پر رد تو کر نہیں سکتا ہے، اب یہ عیب تو مشتری کے اپنے مال سے کیا ہے، اب عیب سابق کا کیا ہوگا جو 3 دن کے اندر ہوا تھا یا اس سے پہلے؟ تو کہتے ہیں اس عیب کے لیے جو سابق تھا صرف عرش ہی اس کے لیے ثابت ہوگا۔ پس فَإِنَّ رَدَّهُ مَشْرُوطٌ، اس مبیع کی رد مشروط ہے بِبَقَائِهِ کہ وہ مبیع باقی رہے، یعنی وہ حیوان باقی رہے، عَلَى مَا كَانَ اس حالت میں کہ جس پر وہ تھا، فَيَثْبُتُ فِي السَّابِقِ پس ثابت ہوگا سابق یعنی اس عیب سابق کے لیے العرش خاصتاً خاص کر عرش، یعنی صرف عرش ہی ثابت ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔